یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں، نیند نہیں آتی کیا کرتی ہے؟ موبائل دیکھتی رہتی ہوں، کیا کروں جی، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، خدا کا قرآن نظر نہیں آتا، مصلی نظر نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دل کام کاج کیا کرتی۔ آج میرے عزیزوں کہتے ہیں کام بہت کراتے ہیں، کام بہت کراتے ہیں، بیٹی گھر میں بٹھا رکھی، کام بہت کراتے ہیں۔ کتنا کام کرایا؟ کیا تیرے سے اونٹوں کا چارہ تو نہیں کٹوایا؟ کیا تیرے سے چکی تو نہیں چلوائی؟ کیا کپڑے تو نہیں دلوائے؟ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کی اماں فاطمہ کو کیا جواب دوگی کہ میں نے گھر اس وجہ سے چھوڑا، اپنے شوہر کو بچوں سمیت چھوڑ گئی ہوں، آ گئی کہ کام بہت کراتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں بوسہ لیا، دیکھا سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھلے پڑے ہوئے، نبوت کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے۔ فرمایا فاطمہ جب میں نے تجھے اپنے گھر سے بھیجا تیرے ہاتھ تو بڑے نرم و ملائم تھے، اے فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابا جی ناراض نہ ہونا، میں اپنی خوش دلی سے کرتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے لیے چارہ خود کوڑتی ہوں، آپ کے گھوڑے کے لیے خود چارے کا انتظام میں کرتی ہوں، گھر کے سارے کام کاج میں کرتی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں۔ ابا جان میں نے علی کو کسی قسم کے اپنے بارے میں پریشان ہونے نہ دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر کو نہیں لے کے آئے، یوں نہیں کہا نہیں طلاق لے لے، تجھے کوئی مردوں کی کمی ہے، صدیق کے نکاح میں دے دوں گا، عمر کے نکاح میں دے دوں گا، بلکہ یوں فرمائے بیٹی میں رہوں یا نہ رہوں، جس گھر کے اندر میں نے تجھے دلہن بنا کے بھیجا اسی گھر سے جنازے کی ڈولی میں آنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کے لیے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں گا۔ خیر پور کے غیور مسلمانوں، تین بوجھ بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ پتہ نہیں تمہارے اندر ہے، اپنے اندر تو اتنی ہمت کوئی نہیں۔ تین ایسے بوجھ ہے جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلا بوجھ، ہاں میرے عزیزوں، پہلا بوجھ جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ اپنے کندھے پہ برداشت نہیں کر سکتا، کہتا ہے لکی توڑ کے چلا گیا، کمری توڑ کے چلا گیا۔ بعض ہم نے بزرگوں کو دیکھا، چاچا سال گزر گئے، تو ہنس کے لوگوں کے پیٹ میں درد کر دیا کرتا تھا، تو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ چاچا جی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جن نے جوان پتر دا جنازہ ویکھیا ہوئے انہوں ہنسی کدوں آوے گی۔ پہلا بوجھ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بوڑھے سے جوان بیٹے کے جنازے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی طلاق لے کے کاغذ لے کے بیٹی سامنے باپ کے آ جائے، یہ کاغذ کا بوجھ باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگلا ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو، رب اکبر کی قسم احساس ندامت پیدا ہوگا ان باپوں کے لیے جو تمہارے گھروں کے اندر مجرموں جیسی فقیروں جیسی زندگی گزار رہے۔ پہلا بوجھ بوڑھے باپ سے بیٹے کے جنازے کا بوجھ، دوسرا بوجھ طلاق کے کاغذ کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ جو تیسرا بوجھ یہ چار جوان بیٹے، کاروبار بھی چلتا ہو، ان چار بیٹوں کی موجودگی میں بوڑھا باپ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے، مر جاتا ہے باپ۔ مولوی صاحب ہمارے ابا سے پوچھو کس چیز کی کمی ہے، ہمارا ابا ہمارے سے ناراض رہتا ہے۔ میں نے کہا وجہ تو بتا، کہ جی روٹی بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، میں نے لگائی کو کہہ رکھا ہے پہلے مجھے کھانا نہیں میرے ابو کو کھانا دیو، روزانہ کپڑے بھی دھو کے بناتے ہیں، اللہ اکبر دوائی بھی جب ختم ہو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو وجہ ہے، اللہ اکبر بتا جب لوتڑے پوتڑے تیرے گندے پڑے ہوا کرتے تھے تو نے اماں کو کہا تھا میرے کپڑے دھو دے، اللہ اکبر جب تو بیمار ہوا تھا خیر پٹامے والی کے ڈاکٹر پر کسی تیرے باپ کو اعتبار نہ آیا، بہاڑی پہ اعتبار نہ آیا، حاصل پور سے لے کے لاہور تک کے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر سیدھا بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ ڈاکٹر صاحب پرواہ نہ کرنا، علاج کر دو، انشاءاللہ جیسا ہو سکا میں پوری کسریں ادا کروں گا، آپ کی فیس بھی رکھوں گا، دوائی مہنگی سے مہنگی لے کے آؤں گا۔ تو نے کہا تھا مجھے نا بہاڑی کے ڈاکٹر کو چیک کرا، جب تیرا باپ تجھے اٹھائے تیرے بغیر کہے پھرتا رہا، کہ اللہ اکبر تیرے کپڑے گندے ہوئے، تیری ماں نے تیرے ایک گندے کو کپڑے دیکھ کر 10 جوڑے الماریوں میں رکھ دیے، اللہ اکبر تجھے بھوک نہیں لگتی تھی تو کہتا تھا امی بس تیری ماں کہتی تھی نا منہ اللہ کے واسطے ایک لقمہ کھا لے، دیکھ لے امی رونے لگ جائے گی، ہائے بے اماں روئے گی، اے میرے بیٹے آخری لقمہ کھا لے، اللہ کی قسم تجھے الٹی آوے کرے تھی، تیری ساس تیری دادی تیری نانی کیا کرے تھی، اے بس کر الٹی کر دے گا کپڑے خراب ہو جائیں گے، کہتی تھی کوئی بات نہیں میں ہونے اس کا کپڑے دھوں گی۔ رب اکبر کی قسم جب بغیر کہ تیرے ماں باپ تیرے سارے کام کرتے تھے